عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت اور ایک ہوتا ہے گزرتا جہاں اس کی گفتگو باش نہیں ہے جہاں انسان نہیں ہے بلکہ گزرتا رہتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گزر کا دنیا کو بنایا ہے اور قیام کا آخرت کو بنایا ہے اچھے آدمی کے لیے بھی اور برے آدمی کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی مثال پھول اور بریج جیسی یہ بریج پر سے ہر ایک گزرتا ہے ٹرک والا ٹیکسی والا ٹریکٹر والا سائیکل والا چھوٹے بڑے سادھن والا گزرتا ہے وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں اس لیے کہ یہ پھول اور بریج ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے گزرنے کے لیے گزر کر پھر اپنی اپنی منزل پر لوگ چل جاتے ہیں اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم مرنے کے بعد یا تو انسان کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم گزر نہیں سکتا گزرنے میں تو ظاہری فرق نظر آتا ہے کہ یہ ٹیکسی میں ہے یہ ٹریکٹر میں ہے یہ فور ویل میں ہے یہ ٹو ویل میں ہے اتنا ہی فرق نظر آتا ہے یہ مالدار ہے یہ غریب ہے یہ بنگلے میں ہے یہ جھوپڑے میں ہے یہ سیٹ ہے یہ نوکر ہے یہ فرق نظر آ رہا ہے مگر نتیجہ پل پورا ہونے کے بعد ہے اور نتیجہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ یا تو جنت ہے یا جہنم یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھی گاڑی والا اور بنگلے والا اور اونچے بڑے کاروبار والا اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے اور اس کے مقابلے والے کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے ایسا نہیں اس کا تو معیار ہے ہی نہیں یہ تو سب مقدر کی چیزیں ہیں اللہ جسے چاہے روزی بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہے روزی کم کر دیتے ہیں روزی کا تنگ ہونا ناکامی نہیں روزی کا بڑھ جانا کامیابی یہی بات سمجھانے کے لیے ابھی علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ لوگوں دھوکے سے نکلو اس لیے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی شکل آتی ہے اور اس سے کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پچھلی قوموں کے جو واقعات اللہ نے بیان کیے کوئی قوم خالی ہاتھ نہیں تھی شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہود علیہ السلام کی کوئی خالی نہیں تھی پھر کیوں برباد ہوئی یہ اصول اللہ نے بتا دیا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ قیامت تک نہیں اصول ہے افراد کو ہم پکڑیں گے قوموں کو پکڑیں گے اس کی بنیاد مال کی زیادتی کمی دنیا کی آرائش و تنگی یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ہم نے جب جس کو پکڑا ہے اس کی غلط زندگی کی بنیاد پر پکڑا یہ ہماری پکڑ مختلف طریقے سے آئی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ کسی کو چیخ کے ذریعے پکڑا کسی کو ہوا کے ذریعے پکڑا کسی کو پانی کے ذریعے پکڑا اب سب سے پہلا عذاب جو آیا یہ نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا اس لیے آدم ثانی
اب ان پر اللہ کا جو عذاب آیا وہ پانی کی شکل میں آیا. تو اس کے بعد والی جو قومیں ہیں اس سے عبرت نہیں پکڑی. ابھی نے کہا کہ دیکھو ابھی قومیں جو گزری ہے اور اللہ نے اس کو درس نحس کیا ہے، لیکن ان کے ذہن میں کیا تھا کہ اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آئے گا. قوم عاد 7 گز لمبی 40 گز چوڑی قوم، اللہ کا عذاب آئے گا پہاڑ پر چڑھ جائیں گے لمبے چڑھ دیا. لیکن اللہ نے ان پر جو عذاب بھیجا وہ پانی کا نہیں بھیجا، وہ ہوا کا بھیجا. 7 راتیں اور 8 دن ہوا کا واقعہ بھیجا. کتاب میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی آیا تو ایک عورت بھاگی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر اور 2 بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ گئی. تو پانی وہاں تک پہنچا. پھر اس نے دیکھا کہ میں ڈوب جاؤں گی تو اپنے بچے کو سر پر بٹھایا تھا کہ وہ بچ جائے. وہاں تک پانی پہنچا، نہ وہ نہیں نہ بچہ. اللہ کا فیصلہ تھا بندہ فرمان کو خدا پکڑے گا. اب قوم عاد کے ذہن میں یہ نہیں تھا پانی آئے گا لمبے درخت کے اوپر چلے جائیں گے. یعنی پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا کہ کیوں ہوا یہ. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں پاک بے والی رمضان وہ آنکھوں والوں آنکھیں بولو پاک بے والی الباب. اللہ نے دماغ دیا ہے بھیجا گیا ہے، کچھ سوچو کیا ہوا کیوں ہوا. اللہ نے اتنی بڑی قوم کو ہوا میں اٹھایا. جیسے طوفان آتا ہے واوڑا آتا ہے تو کاغذ ہیں اور گھاس کے تنکے ہیں وہ اڑتے ہیں، ایسے ہی کو اڑایا. اتنی زبردست قوم اور پہاڑوں سے ٹکرا کر ان کے بیجے پھوڑ دیے. تم اپنی ظاہری سبب پر نظر رکھتے ہو، ہم نے پچھلی قوم کو کیوں برباد کیا؟ یہ تو سوچو، یہ سوچ کر اپنی زندگی صحیح کرو. پھر قرآن نے کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے کوئی ہے؟ نبی سمجھا رہے ہیں اور نبی کے سمجھانے پر جواب کیا دے رہے ہیں؟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. نادانوں نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ کی طاقت. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے؟ اب اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے قوم سمود. ان کے ذہن میں یہ تھا یا تو اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آئے گا یا ہوا کی شکل میں آئے گا. کام ينحتون من الجبال بيوتا، پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے. صالح علیہ السلام سمجھائے بھائی مانو اللہ کی بات مانو. ہر نبی نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی کی بات مانو. عبادت کا مطلب خالی ارکان نماز نہیں ہے، چند اعمال نہیں ہے. عبادت کا مطلب جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہو اس کو پورا کرو.
چاہے وہ کمائی کے لائن کا ہو، خرچ کا لائن کا ہو، بالوں کی کٹنگ کو چہرے محلے کا ہو، لباس پوشاک کا ہو، شادی غمی کا ہو، جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو. پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر یہ ہے عبادت. اللہ کا حکم ہے کہ توازن کے ساتھ چلو. جوانی کے نشے میں، مال کے نشے میں، تندرستی کے نشے میں اکڑ کر نہ چلو. بلا تمشی فی الارض مرحا. لیکن جب آدمی حج میں جاتا ہے اور جب طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو، عمل کرو. اس لیے کہ مشرکین مکہ جب آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر گئے تو کہہ رہے تھے دبلے ہو گئے ہیں مدینہ جا کر. آپ نے بولا کندھے ہلاؤ، چھوٹے چھوٹے قدم رکھو اور اپنی طاقت کا اظہار کرو. یہ سنت قرار دی گئی. رمل اللہ کا حکم بدل گیا. عام چال میں توازن کے ساتھ چلو. طواف کے 3 شوط میں 3 چکروں میں اکڑ کر چلو. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن بعض اوقات میں اللہ نے منع کیا کہ نماز نہ پڑھو. ہماری ایک چچا تھی، وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھے. کاکا کیا نماز نہ پڑھا کہ بھائی من خبر سے પરંતુ એટલા માટે ભલું છું કે મારો અલ્લાહ જેટલો રાજી થાય તો હું ના પૂછું તો નમાજ પઢ روزہ رکھو لیکن عید کے دن روزہ نہ رکھو. میری مہمانی کرنی ہے تو عید کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت. اوقات ممنوع مکروہ میں نماز نہ پڑھنا عبادت. عبادت کا لفظ بہت وسیع ہے. ہر نبی نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کون ہے تمہارا اللہ کے سوا ہے کون؟ یہ تو بتاؤ. کہاں جاؤ گے؟ کہاں چھپو گے؟ کہاں چھپو گے؟ اسے سورہ رحمان میں بتایا اگر زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ. فن بولو نکل جاؤ اور خدا کے پکڑ سے بچ جاؤ. لا تنفذوا الا بسلطان. نکلنے کے لیے طاقت چاہیے اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. تم سب اللہ کے گھیرے میں ہو. آپ کہاں سے اتنی ہمت لاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو نافرمانی کے جس لائن کی بھی نافرمانی، جس لائن کی بھی ہو، عقیدے کی لائن کی ہو، عبادت کی لائن کی ہو، لین دین رہن سہن اخلاق کی جس لائن کی بھی بے دینی ہو، وہ آدمی 24 گھنٹے خطرے میں ہوتا ہے. کس وقت اللہ کی پکڑ اس کو پکڑ، کھاتے کھاتے پکڑ لے، سوتے سوتے پکڑ لے، کماتے کماتے پکڑ لے، شادی کرتے کرتے پکڑ لے. ہر وقت وہ خطرے میں. خطرے سے بچنے کا یہی راستہ ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو یہ چاہے بغیر مال کے مالدار بن جائے. من اراد الغنى بلا مال، مال نہیں ہے لیکن مالدار. تو مال کے ہوتے مالداری اس کی دل کی کہ دل مالدار ہو جائے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آخرت کو مقصود بنائے گا سب سے پہلی نعمت اللہ یہ دے گا کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے بدن پر کپڑا 2 پیسوں کا ہے لیکن ہمارے اندر میں سرمایہ وہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کو خرید نہیں سکتے. آج تو ساری زندگی ٹپ ٹاپ میں جاتی ہے. کسی کے بوٹ دیکھے تو ایسے بوٹ، کسی کی ٹوپی دیکھے تو ایسی ٹوپی، کسی کا چشمے کا فرق دیکھا تو ایسا. کیا کرے گا؟ تو کپڑوں سے، چشموں سے اور بوٹ سے آدمی بن جائے گا. وہ مداری کھیت نہیں بدلتا. مندری اور بندر کا دونوں کی شادی بھی کر لیتا ہے. ہاں ڈوبی ہو جاتا ہے.
تو بندر کو دلہا بناتا ہے اور بندری کو دلہن بناتا ہے. تو کیا بندری دلہن بننے سے وہ انسان بن گئی اور بندر دلہا بننے سے وہ انسان؟ تو بندر کا بندر ہے. جوڑا پہنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام کی شان میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے. مولانا سعید احمد قصاب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سادگی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ایک پیسہ اونچا ایک پیسہ نیچا اور ٹوپی ٹیڑھی. بھائی کیا کہ سادگی نہیں ہے، بھور بنے سدھر دونوں پیسے صحیح کر ٹوپی صحیح کر، یہ سادگی ہے بیوقوف بن کے چلنا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے ٹیبل والا کپڑا پہنا لیکن میرا کپڑا نہیں پہنا. آج تو میرا بہت زور ہے نہ تو غلط ہے. نظافت اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے. مولانا سعید احمد کا سادگی کس کو کہتے ہیں کہ جس وقت جو کھانا ملے کھا لو، نہ مارو تو ہاتھ دھوئے اہود دھوئے، یہ نہیں ہے. جس وقت جو کپڑا ملے پہن لو. آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے اور ایک چادر ہے اور یہاں گانٹھ لگائی ہے اور ایک چادر میں آپ نے نماز پڑھائی ہے اور بعد مرتبہ اسی یمنی چادر سود دھاری والی آپ پہن کر بیٹھے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا رہا اور کبھی آپ کو دیکھتا رہا کہ ان میں خوبصورتی کس میں زیادہ ہے، نور کس میں زیادہ ہے. تو مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت میں چاند سے زیادہ دلہن ہے. تکلف نہیں ہے. میں تکلف کرنے والوں میں ہو ہی نہیں. جس وقت جو ملا آپ نے کھا لیا، جس وقت جو ملا آپ نے پہن لیا. سلمان اس کے پیچھے نہیں پڑے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے من اراد المال بلا من اراد الغنى بلا مال، جو مالداری چاہتا ہے بغیر مال کے، جیسے حدیث میں ہے جو آخرت کو مقصد بنائے گا. مقصد بنانے کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے اے اللہ دنیا کے ذریعے سے تو میرے دین پر مدد کر اور تقوی کے ذریعے سے میری آخرت پر مدد کر. دنیا تو کشتی ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا کو چھوڑ دینا رحمانیت ہے اور دنیا کے پیچھے لگ جانا نفسانیت ہے اور شیطانیت ہے. من اراد الغنى بلا مال ومن اراد العزة بلا عشيرة، کٹم نہیں، خاندان نہیں اور عزت چاہتا ہے وہ وجاہت بلا اخوان، دبدبا چاہتا ہے پارٹی نہیں ہے، دائیں بائیں چلنے والے نہیں ہیں لیکن روب چاہتا ہے. وہائی بدن بلا سلطان، لوگوں کے دلوں میں دبدبا، بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت نہیں اور دبدبا ہے، پارٹی نہیں ہے اور وجاہت ہے، مال نہیں ہے اور مالداری ہے، کٹم قبیلہ نہیں ہے، خاندان نہیں اور عزت ہے. ایک جملہ بتایا وَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِ اللَّهِ. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے کہ نظر دنیا داروں پر ہے. کون دنیا دار؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. ان کو دیکھ رہا ہے مسلمان. مسلمان تو دینے والا تھا، آج مسلمان دینے والا بن گیا. جوانوں کو دیکھو کیا دے رہے ہیں. چہرہ مہارا کی کٹنگ کہاں سے ہے؟ اسلام سے. بالوں کی کٹنگ اسلام سے. لباس آج کل تو اچھے اچھے جوان تنگ پاجامہ شروع اور تنگ پاجامہ. شریعت نے عورتوں کے لیے تو منع کیا ہے لیکن مردوں کے لیے بھی منع ہے کہ چست کپڑا نہ پہنے.
آج کل جو تنگڑیاں چلی ہیں نا جوانوں میں، پتہ نہیں کون، جو دیکھا اسی کو اپنا لو گے، جو دیکھا اسی کو اپنا لو گے. تو دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں تو ایمان کے دعوے پڑ جائیں گے. 40 دن رہے گا، اچھا کا ایمان خطرے میں. اسی لیے کہتے ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ. ایمان کے لیے دھکے کھاؤ، سردی گرمی برداشت کرو، اپنی گھر کی حالاتوں کو قربان کرو. کرے گا اللہ، جیسے ابھی اللہ کر رہا ہے اور آدمی ہوٹل سے جڑا ہوا ہے، اللہ کر رہا ہے اور آدمی نوکری سے جڑا ہوا ہے، اللہ کر رہا ہے اور آدمی کھیتی سے جڑا ہوا ہے، اللہ کر رہا ہے اور آدمی ڈگری سے جڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دجل کے کیا معنی ہے؟ دجل کے معنی نظر بندی. نظر بندی کرتے ہیں نا مداری، لیکن پہلے ماحول بناتے ہیں، پہلے ڈوب ڈوبی بجاتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو، کوئی کالا کنڈا گھماتے ہیں. دوئی لگن نہ دوئی شو باچی راشو دو ارے جی باچی سے موبائل بھی کرو کرو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میرا باپ نہیں دیکھتا، میرا بھائی نہیں دیکھتا، میری بیٹی، ارے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو گندے موبائل میں آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے جذبات کو غلط کرتا ہے. اسی حال میں تم مرا تو تیرا کیا ہوگا؟ تنہائی کا گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مرا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے اس کی موت ایمان پر نہیں آئی. کیا ہو رہا ہے؟ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سوتے سوتے موبائل، اٹھتے اٹھتے موبائل. کوئی پیغام آیا جھولے لے کر آئے. تو دجل کی معنی علماء نے لکھا ہے نظر بندی. وہ کالا ڈنڈا گھما دیا. اب ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ سب ہیں. اب اس نے ایک کے سر سے ٹوپی لی اور پھر کہتا دیکھو یہ کبوتر ہے کہ ٹوپی ہے؟ سب کہتے کبوتر ہے. تمہارے سامنے تو نہیں کبوتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ملیریا اور ٹائیفائڈ میں فرق کرتے ہو تو یہ ٹوپی اور کبوتر میں فرق نہیں کہ کالے ڈنڈے کا اثر ہے. کبوتر کبوتر کبوتر. ہاں، جو جس کا کلمہ بدلوا دے، جو جس کا یقین بدلوا دے، وہ اس کے حق میں دجال ہے. چاہے کاروبار ہو، دھندا ہو، کھیتی ہو، نوکری ہو، ڈگری ہو، دجال یہی کرے گا. دجال یہی کرے گا. کرے گا اللہ. اب یہ لوگوں کے درمیان میں آئے گا کہ دیکھو مجھے اللہ مانتے ہو کہ تجھے اللہ کیوں مانیں گے؟ دیکھو میں بھی کیا کرتا ہوں، خشک زمین ہے، آرڈر دے گا سبزہ اگا دے، سبزہ اگا دے گی. وہ کہے گا اور اللہ کرے گا تو اس کا کہنا لوگ سنیں گے، اللہ کا کرنا ان کو نظر نہیں آئے گا. دیکھو دجال نے کہا اس سے ایسا ہو. ایک بکری مریم کہ دیکھو ایک ٹپا دودھ ہے کہ نہ، اس کے تھن میں ہاتھ مارے گا تب تک دودھ گرے گا. مانا اور ایک دودھاری بکری تھن بھرے ہوئے ہیں، ہاتھ مارے گا دودھ خشک ہو جائے گا. لیور کے لیور اس کے ساتھ ہو جائے گی. اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم. اس کی جنت وہ جہنم ہوگی اور جہنم وہ جنت ہوگی. آپ علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، تمام نبیوں نے پناہ مانگی ہے، اور آپ نے تو دجال کی علامت بتائی ہے.
ایک آنکھ انگور کی طرح لٹک رہی ہوگی. کانیاں دجال، کانیاں دجال. اب وہ کانیاں دجال بنجر زمین سے کھیتی اگانا، مریم اور کمزور بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا. ایک آدمی کو اس نے قتل کیا، پھر اس کو زندہ کرنا. ارے کہانیاں تو تیری آنکھوں سے ہی کر، وہاں تک نظر نہیں آتی. یہ دکان میرے کھولے بغیر کھلتی نہیں، یہ کھیتی میرے محنت کیے بغیر اس میں تو دانا نہیں اگتا، تو یہ مجھے کیسے پالے گی؟ یہ کہانیاں کیسا کرے گا جو اپنی آنکھ صحیح نہیں کر سکتا؟ نظر وہاں تک نہیں جائے گی. ایمان اتنا بگڑے گا. یہ محنت کو معمولی مت سمجھو، لگاؤ زندگیاں، کرو قربان دنیا کو اور اپنا ایمان بچاؤ. اپنا ایمان بچاؤ اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو کہ کوئی دجال کی چھوٹی موٹی شکل آئے، آدمی اپنا ایمان نہ چھوڑے، جان دے دے. بعد موقع ہوتے ہیں وہ آدمی موقع کھو جاتا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی کے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. یہ بلخ میں ایک بیوہ عورت تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس پر حالات آئے تو لوگوں نے کہا کہ قریب میں ایک شہر ہے، وہاں کا والی اور گورنر سبقت ہے، وہاں کا والی اور گورنر بہت سخی جلیل غریب ہو. بڑی مشکل سے اندر گئی. اس نے کہا میں سید گھرانے کی بچی ہوں، مجھ پر حالات ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. لوگوں نے کہا کہ وہ والی بڑا سخی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں. اتنا اچھا موقع، پیارے نبی علیہ السلام کے خاندان کی بیٹی، اس کے تعاون کی توفیق مجھے مل جائے. لیکن نخرے سوچتے نخرے. اس نے کہا تو سید گھرانے کی ہے، گواہ پیش کر. میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، چلی جائے یہاں سے. چلیے ایک مجوسی تھا، اس کو پتا چلا. لوگوں نے کہا مجوسی کا درجہ ہو گئی، ان کی پھر جائی. مجوسی نے غلاموں سے کہا دیکھو کون ہے؟ ایک عورت ہے اور یوں کہتے میں سید گھرانے کی ہوں. اب مجوسی کو سید گھرانے سے کیا مطلب؟ وہ تو مسلمان تھا. آئیے صبر کر. مجوسی دوڑا، ننگے پاؤں دوڑا اور غلاموں سے کہا اس بہن کو لے لو، بستر بچھا دو، دسترخوان لگا دو، یا ٹھہراؤ یا کھانا کھاؤ، کھلاؤ. موقع ہوتے ہیں، یہ اجتماع یہی چھوٹے بھی موقع تھا. لیکن وہی رات آئی. والی سبقت نے ایک جنت کا محل دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. وہ اندر داخل ہونے لگا. آپ نے فرمایا تو داخل نہیں ہو سکتا. کون داخل ہوگا؟ کہ میں مومن موحد داخل ہوں گا، توحید والا، ایمان والا. تو والی سبقت نے کہا میں مومن موحد ہوں. آپ نے فرمایا تیرے ایمان پر گواہ پیش کر. میری بچی میرے دربار میں آئی تھی، بھوکی تھی، چھوٹے بچے تھے، تو نے گواہ مانگا تھا سید گھرانہ ہونے پر، تیرے ایمان پر گواہ پیش کر. آپ کھل گئی.
گئی. لوگوں نے پوچھا وہ بہن کہ وہ تو مجوسی جو ہے یہ بھی ننگے پاؤں دوڑا پھر جھکایا بھائی یہ بچی میرے حوالے کر دے. اس نے کہا رات گئی بات گئی رات گئی بات گئی. تو جس وقت باہر کھڑا تھا اس وقت میں جنت کے اندر موجود تھا. میرے اللہ نے اس بچی کا اکرام کرنے پر مجھے ایمان بھی دیا اور مجھے جنت بھی دے دی. چلا جائے یہاں سے. اب پچھتاوا کیا ہوا جب چڑیا چپ گئی تھے. نخرے ہو گئے تشکیلوں میں جھوٹے بہانے کر کے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے آدمی. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جو جھوٹے بہانے کرے گا اور جھوٹا عذر پیش کرے گا ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس عذر کے حوالے کر دے. چل یہ امت تو اسی لیے آئی ہے یہ کھانے پینے کے لیے آئی ہے یہ مزے اڑانے آئی ہے. دن مٹ رہا ہے امت کے ایمان کے جنازے نکل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور میرا بستر مجھ سے نہیں چھوٹتا میرا گھر کا راحت مجھ سے نہیں چھوٹتی میرا کاروبار مجھ سے نہیں چھوٹتا. بہت خطرے میں ہیں ہم. یہ حالات اسی لیے کہ کام چھوڑا ہے اور دعوت کے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے. ایک وظیفہ بنا لیا وظیفہ اولاد اور معمول وظیفہ. بیٹے کا نکاح نہ ہو جماعت میں جاؤ کاروبار نہ چلے جماعت میں جاؤ کوئی بیماری آئی جاتی نہیں ہے جماعت میں جاؤ. پھر جماعت میں جانے والا وہ بیٹے کے نکاح کے لیے روئے گا بیمار کی بیماری کے لیے روئے گا اور کاروبار کے لیے روئے گا. امت کے لیے تاثر اس کا نہیں ملے گا. کیا ہو رہا ہے امت جائے جہاں جائے اسی لیے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہ اپنے کام بنانے کے لیے تھوڑا ہے یہ تو اپنا ایمان بنانا ہے امت کے ایمان کو بچانا ہے. اسی لیے اللہ نے اس امت کو چنا ہے اور اس امت کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے کہ اس سے بچنا. اب صالح علیہ السلام کی قوم کاریگر قوم ٹیکنالوجی سمجھایا. ان کے ذہن میں یہی تھا یا تو پانی یا ہوا. ہم تو پہاڑوں پر مکان بناتے ہیں اور ایسے مضبوط مکان ہوا آئے گی تو بھی پانی آئے گا تو بھی دروازہ بند کر لیں گے پتھر کا بنا ہوا نہ ہوا آئے گی نہ پانی آئے گا. تو انسان کی سوچ ہے. کون سمجھایا تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا صالح کام کرو اگر سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو اس پہاڑ سے اور پتھر سے 9 مہینے کے گھابر مٹی نکالو. اب ایمانداری صالح علیہ السلام نے دعا کی پتھر پھٹا 9 مہینے کی گھابر مٹی نکلی اور اس نے آنے کے بعد بچہ دیا. اب کچھ رہا صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل آ گئی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو گیا. اب کیا باقی رہا صالح علیہ السلام کا ہاتھ ہی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے پریشان نہ کرنا جہاں جائے کرنے دینا جو پیے پینے دینا لیکن آدمی اندر میں جو خباثت آ جاتی ہے مشورہ کیا اٹھنی کو ذبح کرو کھاؤ. کون سی اٹھنی آدمی ناقۃ اللہ اللہ کی اٹھنی چنانچہ اٹھنی کو ذبح کرو اپنے اندر کے چوچلے ہی پورے کرتے ہیں نا. جیسے چاہے گاڑی رکھ دو جیسے چاہے بال بنا دو جیسے چاہے لباس پہن لو جو چاہے کاروبار کر لو جس طرح چاہے زندگی گزار لو
یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے پر خدا نے تہس نہس کر دیا. پیارے نبی علیہ السلام کے دین کو برباد کرنے پر تو آباد رہے گا. کس دھوکے میں ہے امت؟ بھائی اونٹنی کو تو کھا لیا، اب بچے کو بھی ذبح کرو. بچے کے پیچھے پڑے تو بچہ بھاگا اور 3 دفعہ آواز دی اور باہر میں گھس گیا. 3 دفعہ آواز دینے کا مطلب وَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. ناچ لو، کود لو، اچھل لو، 3 دن کی مہلت ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، آئے گا عذاب. اتنا ہی نہیں، سارے علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. نبی کو کیا ہو رہا؟ خواہشات یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ان کے ذہن میں یہی تھا، ٹھیک ہے کہہ رہے عذاب آئے گا، یا تو پانی یا ہوا. ہمارے پاس تو مکان نہیں پتھروں کے. اللہ نے نہ پانی بھیجا نہ ہوا بھیجی، ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ ان کے دل کے پردے پھٹ گئے اور ان کے مکان ان کے قبریں بن گئے. جاؤ. یہ قوموں کے واقعات بیان کیے. دیکھنا ٹیکنالوجی کے نشے میں، جسمانی قوت کے نشے میں، اکثریت کے نشے میں قوم سبا. ایک نبی نہیں، کئی نبی آئے، لیکن وہ گھن کا کیڑا باغ سے ہونے کا اور باغ سے پلنے کا ایسا لگ گیا تھا، کسی نبی کی بات نہیں سنی. کٹمل نہیں، مچھر نہیں، کپڑے میلے ہوتے نہیں تھے. ہم لوگ گئے وہاں اسماعیل صاحب کے ساتھ یمن اجتماع میں، تو وہاں گئے تھے ہم. انہوں نے بتایا 700 کلومیٹر تک ان کے باغات تھے، یہاں سے ممبئی تک. جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغ، بائیں طرف بھی باغ. کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ہم نے دیکھا کہ یہ آیت پہاڑ پر لکھی ہوئی ہے. آؤ اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور. 700 کلومیٹر تک باغات ہی باغات. اللہ اللہ ہے. جب بات نہیں مانی، ان کا ایک ڈیم ہے وہاں ابھی بھی ہے، لیکن پورا پڑا ہوا ہے. اس کا پانی آتا تھا، باغ کو سیراب کرتا تھا. اللہ نے ڈیم کو توڑا. تفسیروں میں لکھا ہے کہ ڈیم کے توڑنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے چوہوں کے ذریعے سے ڈیم کو توڑا. پانی آیا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. ہم نے باغوں کو باغ سے بدلا. اصل ایک درخت ہے وہاں بھی ابھی بیکار قسم کا درخت، اور چند میلیاں اور کولیاں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، سب ریت پڑا ہوا ہے. ہماری دی ہوئی نعمت جوانی ہے، ہماری دی ہوئی نعمت تندرستی ہے، ہماری دی ہوئی نعمت سہولت والا مکان ہے، ہماری دی ہوئی نعمت کاروبار ہے، کھیتی ہے، نوکری ہے. اسی کے نشے میں تو ہم کو ناراض کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نسخہ بتایا ہے، بغیر مال کے خدا مالدار بنا دے گا. مالداری یہاں دی ہے. جو آخرت کو مقصد بنائے گا، اللہ سب سے پہلے اس کے دل
مالدار بنا دے گا. کیا مطلب آتا؟ یہ فقیر جو گھومتے ہیں نا جھولیاں لے کر، کوئی مال والا ان کی جھولی کے ٹکڑے کو لے کر لگ جائے گا. یار آپ نے گیسٹ ہاؤس تو سے کاروبار ہے، سے جھولی تو سے کوئی مالدار ہوگا اس میں؟ ہاں، بنگلے والوں کو دیکھ کر، کروڑ پتیوں کو دیکھ کر، ارب پتیوں کو دیکھ کر، لکھ پتیوں کو دیکھ کر، سونے کی کاروں میں گھومنے والوں کو دیکھ کر، جس نے مقصد آخرت بنایا ہے اس کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں. ایمانداری ہے. آج تو یہاں فقیر ہے، یہاں فقیر. ایک دھندا چل رہا ہے، دوسرا تیسرا جو جاتا آج جودھ پور ہو گئی شو تو ایک بار ملے گی جو بار والے بھوکو دے جو جاتا کی بات زیادہ ناسکوں میں جانا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت ایک کاروبار ہے میرا، اچھی طریقے سے گزر ہو جاتا ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں میرا کاروبار رکھو، ہم بارشوں ہمارا خالی چکر ماروانوں سے. حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا مشغولی بڑھ جائے گی، روزی نہیں بڑھے گی. ایک درد کو بتاؤ تو بے درد موشا اور بے درد سے بے باٹے لیو تن باٹے لیو پر شکو ہم گھر سے جب ٹاکی مو جیٹو اچھو ایٹو دام سے ہے نہ بدارا دے روزی نہ بدے. کون سمجھائے اس کو؟ حوث ہے، حوث حوث. اللہ دل کو مالدار بنا دے گا اور اللہ اس کے بکھرے ہوئے حالات کو صحیح کر لے گا. یہ ہے مولسا تیل اور دوبار اور تیل ٹوٹا سے ٹوٹ سے اچھا ٹوٹ سے دو سے کروانے سے کر مولانا موسیٰ فرماتے تھے ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم تشکیل کرتے ہیں نہ ہارنا تم جیت جاؤ ہم ہار جاتے ہیں، اور ایک سال کی ہم مہلت دیتے ہیں. جن حالات کی وجہ سے تم نہ کہہ رہے ہو جاؤ ایک سال جاؤ اور اپنے حالات درست کرو، ایک سال کے بعد مجھے ملنا. انسان کیا کرے گا یار؟ جو یہ کہتا ہے میں اپنے حالات درست کروں گا پھر جاؤں گا. ارے اپنے حالات اللہ کے حوالے کر. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا. اتنی مضبوط بات ہے. مشرق مغرب تمام جہاں کا پروردگار، تو اس کو اپنا وکیل بنا دے نا، اپنا کام اس کو سونپ دے نا، وہ کام بنا دے گا. فاتخذوا وکیلا. یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے. ہم روزانہ دجال کے قریب جا رہے ہیں. دجال آئے گا تب آئے گا. دجال کی چھوٹی چھوٹی شکلیں آ گئی. اس لیے مقصد آخرت کو بناؤ، آخرت سامنے رکھو. دنیا جائے 7 بار جائے، میری آخرت نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ پول تو چھوٹنے ہی والا ہے. آگے مجھے جہاں جا کے ٹھہرنا ہے وہ قیام کا میں صحیح کروں. قیام کا آخرت ہے. جس نے مقصد آخرت کو بنایا، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ، اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے، موت پر بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور فرشتوں کی جنوب میں جنت میں جائے گا. یہ راستہ ہے. چھوڑنا تو ہے ہی ہے، لیکن آدمی بس ہمت نہیں ہوتی. ارے چھوڑ یار، ہمت نہیں ہوتی. راتوں رات آدمی دوا کھانے جاتا، کیسی ہمت ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ اس صاحب نے فرمایا کہ بہت سے جوان ایسے ہیں کہ جو برسوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، سمجھایا لیکن نہیں سمجھتے ہیں، اور راتوں رات پولیس آئی کو جیل میں ڈال دیا. سب چلو رہو، کیسے رہتے ہو؟ دلیل نے بتایا فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَتِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزَّةِ عَبْدِ اللَّهِ. اس کو چاہیے کہ بغیر مال کے مالداری، بغیر سپورٹ کے اپنی عزت، اور بغیر کٹم قبیلے کے وجاہت، اور بغیر بادشاہ کے ہیبت اور دبدبا، اس کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے عزت کے راستے پر آ جائیں. اللہ سب کچھ دے دے گا.
موقع ہوتے ہیں، جیسے اس نے موقع کھو دیا والی سمرقند میں، اتنا بھی ہے۔ اب آپ سوچو کہ 5ویں صدی ابن جوزی ہیں، 5ویں صدی کے 2 سید گھرانے کی بچی کتنے نسلوں میں جا کر وہ سید گھرانے کی ہوئی ہوگی۔ یا تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو قربان کیا، حضرت فاطمہ کو قربان کیا ہے، اگر زینب زخمی ہوئی ہے، حسن اور حسین بھوک سے بھی ملائے ہیں اس دین کے خاطر۔ جب آپ کا تعلق اپنی رشتہ داری اور اپنی نسل کے ساتھ یہ ہے کہ 5ویں صدی میں بھی والی سمرقند کو آپ نے ڈانٹا، تو پھر اس زمانے میں جس دین کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کیا، اگر اس دین کے لیے کوئی اٹھے گا، آپ کی کتنی دعائیں ملیں گی۔ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ موقع مت ہو تفریح میں بناؤ، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک کر لو۔ ایمان بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، مقامی کام کے ذریعے سے بھی اور بیرون نقل و حرکت کے ذریعے سے بھی ایمان بنانا ہے مجھے، اس لیے کہ میرا سرمایہ تو ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر گیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ یہ ہے اصل۔ ایک موقع تو چلا گیا ہمارا، جنہوں نے دل پر لیا اللہ نے ان کے لیے آسان کیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، پورے کاپسی میں سے ایک جماعت لا الہ الا اللہ۔ کوئی ایسا گاؤں ہے کہ پورے گاؤں کے بیچ میں ایک ہوٹل ہو؟ ایک ہوٹل پورے گاؤں کے بیچ میں؟ آبرو ہے نا آبرو، یہ آپ نے ہوٹل سروس ہوئے ہے، آپ نے ہوٹل سروس ہوئے تو اتن جب بڑا دھاونا بولیا پورے گاؤں کے بیچ میں کیا بولا ہے؟ یہ نہیں ہے، اہمیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے دل میں بھی پیدا فرما دے، اللہ آپ کے دل میں بھی پیدا فرما دے۔ اب ہمارا جو شعبان کا جوڑ ہوگا وہاں سے بتاؤ، اس سے پہلے بھی جماعت دی جائے تو چلے جاؤ اس میں سے۔ اب اس کے لیے چلے کے لیے بتاؤ، اللہ ہمت دے، 4 مہینے کے لیے بتاؤ، لیکن چلے کے لیے ضرور ترتیب اپنی بتاؤ۔ ابھی تو جماعت الفرا ہے، رجب ہے، آدھا شعبان ہے، 1.5 مہینے جیسے ہیں، ہمت کر کے بتاؤ۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها